وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد. وخص اوائل المستنبطین، اور اللہ نے خاص فرمایا، اوائل جمع ہے اول کی، پہلے استنباط کرنے والوں کو. استنباط کا معنی میں نے بیان کیا تھا کہ کسی بات میں غور و فکر کر کے اس سے نئی بات معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ استنباط ہے. جیسے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس سے احکام کا نکالنا، یہ استنباط ہے. اور اللہ نے خاص فرمایا پہلے استنباط کرنے والوں کو توفیق کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو خاص طور پر یہ توفیق دی. حتی وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، یہاں تک کہ انہوں نے مدون کیے مسائل من کل جلی، ہر قسم کے ظاہر، جلی کہتے ہیں ظاہر کو، واضح، ہر قسم کے ظاہر اور واضح مسائل مدون کیے. و دقیق، دقیق کہتے ہیں گہری بات کو، جو غور و فکر کے بغیر سمجھ میں نہ آئے. بھائی ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل انہوں نے مدون کیے. غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، غیر یہاں استثناء کے لیے آیا ہے، مگر یہ کہ ان الحوادث، حوادث جمع ہے حادثتن کی، اور واقعے کو کہتے ہیں کوئی بات جو نئی پیش آئے وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ. علاوہ مگر یہ کہ واقعات جو ہیں متعاقبۃ الوقوع، متعاقب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، مسلسل آنے والے، ایک کے بعد دوسرا. تو واقعات جو ہیں متعاقبۃ الوقوع، مسلسل واقع ہونے والے ہیں. والنوازل، نوازل جمع ہے نازلتن کی، اور نازلتن کہتے ہیں سخت مصیبت کو، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ واقعات. وہی جو حوادث کا معنی ہے وہی نوازل. اور واقعات جو ہیں یضیق عنہا، ذاق یضیق کے معنی تنگ ہونا، کہ واقعات جو ہیں کہ تنگ ہیں ان سے. کیا تنگ ہیں؟ نطاق الموضوع، نطاق کہتے ہیں کمر بند کو، وہ چیز یا وہ پیٹی وغیرہ جس کو کمر پر باندھا جائے وہ کیا ہے؟ نطاق ہے. الموضوع، بھائی موضوع وضع کیے گئے، وضع کیے گئے، پیچھے آیا تھا نا حتی وضعوا مسائل، یہاں تک کہ انہوں نے مسائل وضع کیے. تو جو مسائل وضع کیے گئے وہ کیا ہوئے؟ موضوع، مفعول وزن ہے، وضع کیے ہوئے مسائل. تو واقعات جو ہیں تنگ ہوا، تنگ ہو جاتا ہے اس سے. نطاق الموضوع، وضع کیے ہوئے مسائل کا کمر بند. یعنی نطاق کا کیا معنی کیا میں نے؟ کمر، لیکن مراد ہے یہاں دائرہ، دائرہ، حلقہ. جیسے کمر بند نے ایک مخصوص حصے کا احاطہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح دائرے اور حلقے نے بھی کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص حصے کا احاطہ کیا ہوتا ہے. تو واقعات جو ہیں اس سے تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو گیا اس سے. نطاق الموضوع، وہ وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ، وہ جو مسائل جو انہوں نے وضع کیے تھے ان کا دائرہ تنگ پڑ گیا. ان کا دائرہ کیا ہوا؟ تنگ پڑ گیا. بھائی مسائل تو انہوں نے بہت زیادہ وضع کیے، لیکن جتنے بھی وضع کیے، چاہے لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، 3 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے تو محدود یا نہیں؟ ایک حد تھی ان کی یا نہیں بھائی؟ ایک حد تھی، محدود تھے. تو واقعات جو ہیں
ان سے ان وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ تنگ پڑ گیا، نئے نئے واقعات پیش آئے جو اس میں ذکر ہی نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آنے والے ہیں۔ والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، اور واقعات جو ہیں کہ تنگ پڑ جاتا ہے اس سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ۔ یہاں دراصل یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اوائل مستنبطین جو تھے ان کو اللہ نے خاص طور پر یہ توفیق نصیب فرمائی کہ انہوں نے ہر طرح کے ظاہر اور گہرے مسائل مدون کیے۔ جب انہوں نے ہر طرح کے مسائل مدون کر دیے تو پھر آپ کو یہ کتاب لکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یہ کتاب لکھنے کی حاجت، انہوں نے سارا کچھ مدون کر دیا، سارا کچھ مسائل نکال دیے، لکھ دیے، تو اس کے بعد اب یہ پھر آگے کتابوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ ہاں انہوں نے ہر طرح کے گہرے اور ظاہری مسائل مدون کر لیے تھے، لیکن مسائل تو آپ جانتے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ مسائل انہوں نے مدون کیے، لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے، لیکن تھے تو محدود، ایک حد تھی ان کی، اور نئی نئی باتیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں۔ تو اور بھی بہت سی نئی چیزیں پیش آئیں جو ان وضع کردہ مسائل کے دائرے سے باہر تھیں، وہ دائرہ ان کے لیے تنگ پڑ گیا۔ وہ نئی پیش آنے والی مسائل کیا تھے؟ اس دائرے سے باہر تھے، نئی باتیں پیش آئیں جو انہوں نے ذکر نہیں کی تھیں۔ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ نئے واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آتے رہتے ہیں۔ والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، اور نئی باتیں جو ہیں تنگ پڑ جاتا ہے ان سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ، ان کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ۔ واقتناس الشوارد، اقتناس جو ہے اس کا معنی ہے شکار کرنا، بھائی شکار کرنا۔ الشوارد جمع ہے شاردتن کی، شاردتن کہتے ہیں بدکے ہوئے جانور کو، جو جانور آپ کے قابو سے نکل جائے، بے قابو ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاردتن۔ عربی میں کہتے ہیں جب اونٹ قابو سے نکل جائے اور وحشی بن جائے تو کہتے ہیں شارد البعیر، اونٹ کیا ہوا؟ بے قابو ہو گیا، بے قابو ہو گیا۔ تو شوارد جمع ہے شاردتن کی۔ واقتناس الشواردی کیا ترجمہ ہوگا لفظی؟ اور بے قابو جانوروں کا، وحشی جانوروں کا شکار جو ہے۔ لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مراد یہ ہے، شوارد سے مراد ہیں مشکل مسائل۔ جیسے بے قابو جانور کو قابو میں لانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بعض مسائل بڑے مشکل اور گہرے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے ان کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا بھائی۔ اور اقتناس شکار کرنے سے مراد ہے ان کو حل کرنا بھائی، حل کرنا۔ جانور جب قابو میں آ گیا تو اسی طرح مشکل مسئلہ جب اس میں غور و فکر کیا وہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، جیسے شکار کے ذریعے وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے۔ واقتناس الشوارد، اور گہرے مسائل کو حل کرنا، بالاقتباس من الموارد۔ تو واقتناس الشوارد یہ ہے مبتدا،
بالاقتباس من الموارد، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ اقتباس کا معنی ہے آگ کا شعلہ حاصل کرنا، آگ حاصل کرنا، قبض کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، لیکن یہاں اقتباس حاصل کرنے کے معنی میں ہے، حاصل کرنا۔ من الموارد، موارد جمع ہے مورد کی، اور مورد کہتے ہیں آنے کی جگہ، آنے کی، جیسے چشمہ ہے، چشمے کے پاس، چشمہ بھی مورد ہے، آنے کی جگہ، سارے پیاسے اس کے پاس آئیں گے بھائی، یعنی یوں کہیں پائے جانے کی جگہ، پائے کوئی چیز جہاں پائی جائے۔ اور الموارد کے اندر یاد رکھیے الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اے موارد الاحکام، اے موارد الاحکام، احکام کے پائے جانے کی جگہیں۔ احکام کے پائے جانے کی جگہیں کون سی ہیں بھائی؟ قرآن اور حدیث بھائی، قرآن اور حدیث بھائی۔ تو موارد الاحکام وہی نصوص مراد ہیں، نص اور نصوص یہ قرآن و حدیث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی۔ نصوص میں یہ آیا ہے، کیا معنی ہے نص میں آیا ہے؟ قرآن یا حدیث میں آیا ہے۔ تو موارد سے مراد ہیں نصوص بھائی، احکام کے پائے جانے کی جگہیں۔ تو میں نے کیا بتایا؟ الموارد میں الف لام عوض ہے کس سے؟ اور مضاف الیہ کیا ہے یہاں پر؟ الاحکام۔ تو کیا بن گئی عبارت؟ میم الف لام ہٹا دیں، میم موارد الاحکام، احکام کے پائے جانے کی جگہوں سے حاصل کرنے کے ساتھ ہوگا۔ کیا چیز بھائی؟ یہ خبر ہے۔ واقتناص الشوارد، اور مشکل مسائل کو حل کرنا، یہ کس طرح ہوگا؟ بالاقتباس من الموارد، نصوص سے، احکام کے پائے جانے کی جگہوں سے اخذ کرتے ہوئے ہوگا، وہاں سے حاصل کرتے ہوئے ہوگا۔ مشکل مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کہاں سے اخذ کریں گے ہم ان کو؟ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں حل کریں گے، تو وہاں سے حاصل کرتے ہوئے، وہاں سے اخذ کرتے ہوئے مشکل مسائل حل ہوں گے بھائی۔ تو ایک مذہب تو نحویوں کا یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ یاد رکھیے یہاں دو مذاہب ہیں نحویوں کے، ایک میں نے بیان کر دیا، بعض نحوی یوں کہتے ہیں جہاں اس طرح کا لفظ ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے۔ موارد سے ہر تمام موارد نہیں مراد، بلکہ خاص موارد مراد ہیں۔ کون سے موارد؟ موارد الاحکام مراد ہیں بھائی، موارد الاحکام۔ تو الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آئے اور خاص چیز مراد ہو، وہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ الف لام عوض ہے کس سے؟ مضاف الیہ سے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا، بلکہ یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ الف لام عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کسی خاص چیز وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہاں بھی موارد سے عام موارد نہیں مراد، بلکہ خاص موارد کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کون سے موارد ہیں؟ موارد الاحکام۔ بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ پہلے گروہ بھی یہی کہتا ہے الموارد سے مراد موارد الاحکام ہیں، دوسرا گروہ بھی یہی کہتا ہے الموارد سے مراد موارد الاحکام، لیکن تقریر الگ الگ کرتے ہیں۔ پہلے گروہ والے کہتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہے اس الاحکام مضاف الیہ سے، دوسرے گروہ والے کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کے ذریعے موارد الاحکام کی طرف اشارہ ہے بھائی۔ کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے بھائی۔
جی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ واقتناس الشوارد، اور مشکل مسائل کو حل کرنا، بالاقتباس من الموارد، نصوص سے اقتباس کرتے ہوئے ہوگا۔ مشکل مسائل کا حل کرنا نصوص سے، موارد الاحکام وہی نصوص ہے نا، نصوص سے مشکل مسائل ان سے اقتباس کرتے ہوئے، ان سے حاصل کرتے ہوئے، ان سے اخذ کرتے ہوئے حل ہوں گے بھائی۔ والاعتبار بالامثال، اعتبار، اعتبر یعتبر، اعتبار کے معنی ہوتے ہیں سبق حاصل کرنا بھائی، سبق حاصل کرنا، عبرت پکڑنا بھائی۔ اسی طرح اس کا معنی ہے قیاس کرنا بھائی، قیاس کرنا۔ قیاس بھی کیا ہے بھائی؟ دوسری چیز کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شراب حرام ہے، قیاس کی بات کر رہا ہوں، شراب کیا ہے؟ حرام، اس کا حکم نصوص میں آ چکا۔ اب ایک ہیروئن، ایک نئی چیز آئی جو اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے حکم کا پتہ ہی نہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے، اس کا حکم نکالنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس جیسی کون سی چیز ہے، آپ نے دیکھا اس جیسی چیز شراب ہے، جیسے اس میں نشہ ہے اسی طرح اس کے اندر بھی کیا ہے؟ نشہ، اور اس کا حکم کیا تھا؟ حرام، تو وہی حکم اب اس پر بھی لگا دیا۔ تو دیکھو آپ نے اس چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیا، پتہ لگ گیا، معلوم ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے قیاس مولانا، قیاس۔ والاعتبار بالامثال، اور قیاس کرنا مثلوں سے، امثال جمع ہے مثل اور مثل کی۔ مثل اور مثل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو دوسری کے مانند ہو، اس جیسی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ اور قیاس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کا حکم نکالتے ہیں اسی کے مثل چیز کو دیکھتے ہوئے۔ ہیروئن کا حکم نکالا کس کو دیکھتے ہوئے؟ کہ شراب اس کے مثل ہے، جب اس کے مثل ہے تو حکم بھی وہی آپ نے لگا دیا بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے اس کی جمع ہے مثل کی، امثال بھائی۔ والاعتبار بالامثال، تو امثال کا معنی یہاں کر لیں نظیر بھائی، نظیر، اور نظیروں سے قیاس کرنا۔ شراب کیا ہے؟ ہیروئن کی نظیر ہے، اس کے مثل ہے، اور نظیروں سے قیاس کرنا من صنعت الرجال، یہ خبر آ گئی۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، ہنر کو، الرجال مرد بھائی، مراد یہاں کامل مرد ہیں۔ تو نظیروں سے قیاس کرنا من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کا ہنر ہے، یہ کامل مردوں کا کام ہے۔ ہر ایک نظیروں سے قیاس نہیں کر سکتا بھائی، قیاس کرنا کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا کام ہے، اور وہ کامل مرد ہیں بھائی۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہدایہ کا بڑا فصیح و بلیغ خطبہ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے۔ وبالوقوف علی المآخذ يعز علیہا بالنواجذ، وبالوقوف، وقوف، وقف یقف، وقوف کے معنی ٹھہرنے کے، رکنے کے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی سے وقوف عرفہ ہے، اور اسی طرح اس کا معنی ہے واقف ہونا، جان لینا، تو یہاں جان لینے کے معنی میں ہے۔ وبالوقوف علی المآخذ، مآخذ جمع ہے ماخذ کی، جہاں سے کسی چیز کو اخذ کیا جائے، لیا جائے۔ وبالوقوف علی المآخذ، یہاں ترکیب ذرا مشکل ہے بھائی، توجہ سے سننا۔ یہ جو آگے آیا بالوقوف، پہلے پچھلی ترکیب سمجھ لیں۔ الاعتبار بالامثال، یہ ہے مبتدا، بالامثال اعتبار سے متعلق ہے اور اعتبار ہے مبتدا، تو گویا یہ سارا ہی مبتدا ہے، یہ اسی کے اندر داخل ہے۔ نظیروں پر قیاس کرنا
من صنعت الرجال، یہ اس کی خبر ہے، یہ کس کا کام ہے؟ کامل مردوں کا کام۔ آگے جو آیا وبالوقوف علی المآخذ يعز علیہا بالنواجذ، اس کا عطف بالامثال پر بھی ہو سکتا ہے، بالامثال پر اس کا عطف ہوگا تو یہ کس کا حصہ بن جائے گا؟ مبتدا کا حصہ۔ اور اس کا عطف من صنعت الرجال پر بھی ہو سکتا ہے، من صنعت الرجال پر اس کا عطف ہو تو پھر یہ کیا بنے گی؟ یہ خبر بن جائے گی۔ شاباش بھائی۔ اب پہلے ہم اس کو مبتدا کا، پہلے اس کا معنی تو سمجھ لیں۔ وبالوقوف علی المآخذ، مآخذ میں پھر الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، ای مآخذ الاحکام بھائی، احکام کے جو ماخذ ہیں۔ کیا ہے احکام کے ماخذ؟ وہی قرآن و حدیث بھائی، یعنی نصوص ہیں، نصوص ہیں، یعنی کہ دلائل ہیں بھائی۔ کیا ہیں؟ احکام کے دلائل کیا چیز ہیں؟ قرآن و حدیث ہی تو ان دلائل ہیں بھائی، تو یہ دلائل بھائی۔ وقوف کا کیا معنی کیا میں نے؟ واقف ہونا، واقف ہونا، یہاں پر واقف ہونا، مطلع ہونا، علی المآخذ، کن پر؟ دلائل پر۔ اور وہ دلائل کیا ہیں؟ قرآن و حدیث جی۔ آگے یعز علیہا بالنواجذ، یہ حال ہے بھائی المآخذ سے، یہ حال ہے کس سے؟ وہ مآخذ اس حال میں کہ عز یعز کے معنی ہوتا ہے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑنا بھائی۔ نواجذ کہتے ہیں یہ داڑوں کے جو دانت ہیں بھائی، داڑ کے جو دانت ہیں۔ اور یہ عربی میں محاورہ ہے، کوئی شخص جب کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے تو کہتے ہیں اس نے اس کو داڑ کے ساتھ تھام لیا۔ آپ بھی بھائی کوئی رسی وغیرہ کھینچ رہے ہیں یا باندھ رہے ہیں تو ویسے کبھی ہاتھ سے کام نہیں چلتا تو کس سے کرتے ہیں؟ داڑ کے نیچے اس رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ تو یہ کنایا ہے عربی میں کس چیز سے؟ کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو وہ مآخذ اس حال میں یعز علیہا بالنواجذ، کہ جن کو تھاما جاتا ہے دانتوں کے ساتھ، جن کو تھاما جاتا ہے دانت۔ بھائی ایک مسئلہ ہے، آپ نے اس میں غور کیا اور بڑی مدت غور کے بعد، بڑی محنت کے بعد بالآخر آپ کو دلیل اس کی ملی اور دلیل سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب مشکل کے بعد آپ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے تو کیا آپ اس کی دلیل کو اب ہمیشہ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مآخذ وہ دلیلیں جو ہیں اس حال میں کہ ان کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے۔ جب انسان دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو پھر، اور وہ بھی مشکل کے بعد اس پر مطلع، تو پھر اس کو کوشش کرتا ہے بھولے نہ بھائی، ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دانتوں سے تھامنے کا کیا معنی ہے؟ مراد کیا ہے؟ ان کو مضبوطی سے یاد رکھتا ہے۔ وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَآخِذِ، اور واقف ہوتے ہوئے علی المآخذ دلیلوں پر، اس حال میں کہ ان دلیلوں کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کو ہم جوڑتے ہیں مبتدا کے ساتھ۔ بالامثال کو اٹھائیں اور اسی جگہ بالوقوف علی المآخذ یعز علیہا بالنواجذ رکھیں۔ اور قیاس کرنا، اعتبار کا کیا معنی تھا؟ اور قیاس کرنا واقف ہوتے ہوئے دلائل پر۔ قیاس ہوگا ہی کب؟ جب انسان کس پر واقف ہو؟ دلائل۔
اور دلائل پر واقف ہو کر قیاس کرنا اس حال میں کہ ان دلائل کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. اب ذرا حال کو ختم کریں، بات بڑی لمبی بن جاتی ہے. معنی تو سمجھ میں آ گیا. ہاں، یعز علیہا بالنواجذ کو ذرا چھوڑ دیں، صرف وبالوقوف علی المآخذ کو اعتبار سے جوڑیں. اور قیاس کرنا دلیلوں پر مطلع ہو کر، قیاس کرنا دلیلوں پر مطلع ہو کر، من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کا کام ہے. دلیلوں پر مطلع ہو کر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب پورے کا بھی ذرا کر لیں، یعوذ کو بھی ساتھ ملائیں. اور قیاس کرنا دلیلوں پر واقف ہو کر جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے، یہ کامل مردوں کا کام ہے. یہ ایک ترجمہ ہوا. دوسری ترکیب کیا تھی؟ من صنعت الرجال پر اس کا عطف ہو تو اس صورت میں یہ خبر بنے گی. اب بالامثال کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ اسی طرح ہے. والاعتبار بالامثال بالوقوف علی المآخذ، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ دلیلوں پر واقف ہوتے ہوئے ہوگا. نظیروں پر قیاس کرنا دلیلوں پر واقف ہو کر ہوگا، ویسے نہیں ہوگا بھائی. اور قیاس کرنا نظیروں پر یہ واقف ہوتے ہوئے ہوگا دلائل پر جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. وَقَدْ جَرَى عَلَيَّ الْمَوْعِدُ فِي مَبْدَئِ بِدَایَةِ الْمُبْتَدِی، اور تحقیق جاری ہوا تھا علیہ مجھ پر، الموعد وعدہ. موعد کیا ہے؟ مصدر، وعد ان کے معنی. وقد جرى علی الموعد، اور تحقیق جاری ہوا تھا مجھ پر وعدہ، یعنی میں نے وعدہ کیا تھا. معنی کیا ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا. اور تحقیق میں نے وعدہ کیا تھا فی مبدأ بدایت المبتدی. مبدأ کہتے ہیں شروع کو، وہی بدایت المبتدی کے شروع میں نے یہ وعدہ کیا تھا ان اشرحها بتوفیق اللہ تعالی، کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے. شرحا، ایسی شرح، ارسمہ بکفایت المنتہی. رسم یرسمو کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے، یہاں مراد ہے نام رکھنا. ارسمہ بکفایت المنتہی، کہ جس کا نام میں کفایت المنتہی رکھوں گا. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بدایت المبتدی کی ابتدا کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بدایت المبتدی کی کیا کروں گا؟ شرح لکھوں گا اللہ کی توفیق سے، ایسی شرح جس کا نام کفایت المنتہی ہوگا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہدایہ یہ ہے شرح، اور اس کا ایک متن ہے. اور متن یہ صاحب ہدایہ نے کس کو ملا کر ترتیب دیا؟ صدوری کو اور جامع صغیر. ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، ہدایہ کا متن کیا ہے؟ بدایت المبتدی، یہ اس کا متن ہے. اور یہ متن ترتیب دیا کن کتابوں سے صاحب ہدایہ نے؟ صدوری اور جامع. صدوری کی عبارتیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی بھائی، ہر صفحے پہ ملیں گی. تو ان سے ترتیب دیا، اور اس متن کا نام انہوں نے بدایت المبتدی رکھا. بدایت المبتدی. اور کہتے ہیں اس بدایت المبتدی کے شروع میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شرح لکھوں گا اللہ کی توفیق سے، اور اس شرح کا کیا نام رکھوں گا؟ کفایت المنتہی. فشرعت فیہ، تو پس میں اس میں شروع ہوا. میں نے وعدہ کیا تھا تو پھر میں اس میں اس شرح کے کرنے میں شروع ہوا. والوعد یصوغ بعض المصاغ، اور صاغ یصوغ کے معنی آسان ہونا، اور صوغ یصوغ کے معنی آسان کرنا. والوعد یصوغ، اور وعدہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. بعض المصاغ، کچھ آسان کرنا.
وعدہ کیا کر دیتا ہے؟ یعنی وعدہ کچھ آسان کر دیتا ہے. بھئی ایک کام بڑا مشکل ہو، انسان کے لیے دشوار ہو، بڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب کسی سے وعدہ کر بیٹھے تو دشوار تو اب بھی ہے، لیکن اب دل میں یہ خیال آتا ہے میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، اب کرنا تو ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ آسان لگتا ہے. بھائی کیا وہ کام کچھ نہ کچھ آسان لگتا ہے. تو یہی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں. بطور عاجزی کے یہ عبارت لے کر آئے کہ اگرچہ مجھ میں تو اہلیت نہیں ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، کیونکہ موارد پر مطلع ہونا اور ان سے مسائل کا نکالنا یہ کامل مردوں کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگرچہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کر بیٹھا تھا، کیا کرتا، اور وعدے کی وجہ سے کام کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتا ہے، تو میں اس میں شروع ہوا. وحین اکاد، اور جس وقت کے قریب، کاد اکاد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قریب ہونے کے، کہ یعنی کہ یہ خبر جو ہے وہ مبتدا کو حاصل ہونے کے قریب ہے. وحین اکاد اتکئ عنہ اتکاء الفراغ، اور جس وقت میں کہ قریب تھا، اتکاء سے معنی ہوتے ہیں تکیہ لگانے کے. انسان جب کسی کام کو پورا کر لیتا ہے تو پھر کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے. تھک گیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور جس وقت کی میں قریب ہوا کہ اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں، یعنی اس کو پورا ہونے کے قریب پہنچ گئی، تقریباً پوری ہو گئی. اور جس وقت میں قریب ہوا، کس چیز کے قریب ہوا؟ اتکئ عنہ اتکاء الفراغ، کہ میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں. اتکئ، میں تکیہ لگاؤں. عنہ کا تعلق الفراغ سے ہے، اتکاء الفراغ عنہ، اور اس عنہ کو مقدم کیا رعایت سجا کے لیے. کس کے لیے؟ پیچھے آیا تھا المساغ، تو اس فقرے کے آخر میں کیا لائے؟ الفراغ. اگر عنہ کو مؤخر کرتے تو رعایت سجا نہ ہوتی. تو اصل کس طرح گویا؟ حین اکاد اتکئ اتکاء الفراغ عنہ، جب میں قریب ہوا کہ تکیہ لگاؤں اس سے فارغ ہو کر، اتکاء الفراغ عنہ، اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں. تبینت فیہ، تو مجھے معلوم ہوا. تبینہ کا معنی ہے ظاہر ہونے کے، معلوم ہونے کے، پتہ لگنے کے. تبینت، تو معلوم ہوا اس شرح میں نبذم من الاطناب، کچھ طوالت. اطناب کہتے ہیں طوالت کو، تو مجھے اس میں کچھ طوالت معلوم ہوئی. بھئی کتنی جلدوں میں تھی وہ؟ کفایت المنتہی، 80 جلدوں میں تھی. تو کہتے ہیں جب میں اختتام کے قریب پہنچا تو مجھے وہ شرح کچھ طویل لگی. بھئی طویل لگی. تبینت فیہ، تو مجھے معلوم ہوا اس کے اندر نبذا. نبذ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا، معمولی سا، تھوڑا سا معمولی سا. من الاطناب، کیا معلوم ہوئی؟ تھوڑی سی طوالت. یاد رکھیے علم بلاغت میں آپ پڑھیں گے مختصر المعانی میں، ایک ہے اطناب، ایک ہے تطویل. اطناب کا معنی بھی طوالت، تطویل کا معنی بھی طوالت. لیکن فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ تطویل جو طوالت ہے وہ بغیر فائدے کے ہے. ایک بات آپ نے کرنی تھی 4 لفظوں میں، آپ نے 5 لفظ استعمال کر دیے، بات آپ نے لمبی کر دی اور اس زائد لفظ کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اور آپ نے بات کرنی تھی وہ مثلا ادا ہو سکتی تھی 4 لفظوں میں، آپ نے کتنے استعمال کر لیے؟ 6 کر لیے یا 10 کر لیے. لیکن وہ جو زائد لفظ 1 یا 2 استعمال کیے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، ان کا بھی کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ زائد فائدہ تھا. ایک تو معنی مقصود جو آپ نے دوسرے کو بتلانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو قیام زید کی خبر دینی ہے تو میں کتنے طریقوں سے دے سکتا ہوں؟ زید قائم، قام زید، ان زیدا قائم، ان زیدا لقائم، واللہ ان زیدا لقائم. کتنے لفظ ہے بھائی؟
سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ایک ہی معنی مراد کو کئی لفظوں کئی صورتوں کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. اس معنی مراد پر کچھ لفظوں کو زائد لانا اور وہ زائد لفظ بھی کیا ہو؟ فائدے سے خالی نہ ہو، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. تو یہ ہے اطناب. اور بغیر فائدے کے زائد لفظ ہو تو یہ تطویل ہے. صاحب ہدایت اطناب کا لفظ لائے، اشارہ کر دیا اگرچہ اس میں طوالت تھی لیکن وہ طوالت بھی فائدے سے خالی نہیں تھی، اس میں فائدے تھے بڑے. تو کہتے تبینت فیہ نبذ من الاطناب، تو معلوم ہو مجھے اس میں کچھ طوالت معلوم ہوئی. اچھا بھائی بس کرتے ہیں، ذرا دوبارہ بس دیکھ لیجیے عبارت ترجمہ سارا دیکھ لیں. الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کی علم کی نشانیاں اور علم کے جھنڈے، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور ظاہر فرمائی شریعت کی علامتیں اور شریعت کے احکام. وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ، اور وہ اللہ جس نے بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو. ان کو بھیجا اللہ نے اِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ هَادِينَ، اور بھیجا ایسے رسولوں اور انبیاء کو جو ہدایت دینے والے ہیں حق راستے کی طرف، راہ حق کی طرف. وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ، اور ان انبیاء اور رسولوں کا خلیفہ بنایا علماء، ایسے علماء کو، إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، جو ان انبیاء کی سیرتوں کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے ہیں. معلوم ہوا علماء اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ کن کے راستے کا اتباع کرتے ہیں؟ انبیاء کے راستے کا اتباع کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں. یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، جی یہ صفت ثانی آگے علماء کی، ایسے علماء جو چلتے ہیں ان مسائل کے اندر جن میں روایت منقول نہ ہو انبیاء سے، اس میں چلتے ہیں. کس چیز پر چلتے ہیں؟ کس راستے پر؟ اجتہاد کے راستے پر. مسترشدین، اس حال میں کہ وہ علماء رہنمائی لیتے ہیں، منہ اس ضمیر لفظ اللہ کو راجع، اس رہنمائی لیتے ہیں اللہ سے، فی ذالک، اس وہ جو مسائل ہیں ان کے اندر، بھائی اس میں اجتہاد کے اندر وہ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں. کیا ترجمہ میں نے کیا؟ مسترشدین اس حال میں کہ وہ رہنمائی لیتے ہیں اللہ ہی سے اس کے اندر. اور وہ اللہ جس نے ان انبیاء کا خلیفہ بنایا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں ان انبیاء کی سیرت کے طریقوں کی طرف. یسلکون، جی یہاں دو صفتیں آ رہی ہیں بھائی علماء کی، ایک داعین صفت ہے اور ایک یسلکون صفت ہے. اور موصوف صفت کا ترجمہ آسان طریقہ میں نے کیا بتایا؟ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا. لیکن ایسا کا لفظ لائیں گے تو پھر ایک صفت جوڑ سکتے ہیں دوسری نہیں جڑتی، اس کے لیے پھر الگ ایسا کا لفظ لائیں گے. لیکن پھر اس کا طریقہ یہ ہے، دو صفات جب آ جائیں اس طرح تو پھر یاد رکھیے ایک طریقہ، آسان طریقہ اردو میں موصوف صفت کا یہ ہے کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے. رجل شجاع، رجل موصوف، شجاع اس کی صفت، اردو میں ترجمہ کریں بہادر آدمی. آپ نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ آدمی بہادر، رجل مقدم تھا، شجاع مؤخر تھا، لیکن اردو میں آپ نے کیا کر دیا؟ بہادر کو مقدم کر دیا اور آدمی کو. تو اردو میں ہمیشہ صفت مقدم ہوتی ہے اور موصوف مؤخر ہوتا ہے. تو ایک طریقہ موصوف صفت کا یہ ہے کہ صفت کو موصوف پر کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں، مقدم کر دیں. اور دوسرا طریقہ جو ابھی آپ نے بھی بتلایا کہ موصوف سے پہلے کیا کریں؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں. اب دو صفات آ گئیں تو دونوں طریقے ملا لو.
ایک صفت کو موصوف پر مقدم کر دو اور ایک کے لیے ایسا کا لفظ لے آؤ. ایک کو کیا کر دو؟ اِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، اس کو مقدم کر دو علماء پر، اور ان انبیاء کا خلیفہ بنایا. کس کو بنایا؟ اس سے پہلے صفت لاؤ. ان کی سیرت، ان انبیاء کی سیرت کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے علماء اب آگے آ رہے ہیں. اس کو ابھی نہ لائیں، اس سے پہلے اب ایسا کا لفظ لے آئیں. ایسے علماء کو جو اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں ان مسائل میں جن میں انبیاء سے کوئی روایت منقول نہیں. بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ وَأَخْلَفَ، دیکھیے بامحاورہ سارے کا ترجمہ فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہادی، یہاں پر بھی یوں کیجئے یسلکون مسلک الاجتہادی، اس کو ذرا مقدم کر دیں، اور فیما لم یؤثر عنہم اس کو مؤخر کر دیں. یسلکون مسلک الاجتہادی، چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر ان مسائل میں جو انبیاء سے روایت نہیں ہیں. اب ترجمہ سنو سارے کا بامحاورہ بس. وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ يَسْلُكُونَ فِي مَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْاجْتِهَادِ. اچھا، حال کو بھی ساتھ ملانا ہے. مسترشدین منہ فی ذالک، کیسے ترجمہ کریں گے؟ رہنمائی لیتے ہوئے اس اجتہاد میں اللہ سے. اب بامحاورہ ترجمہ، اور وہ اللہ جس نے نائب بنایا ان انبیاء کا ان کی عادتوں کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے ایسے علماء کو جو چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر ان مسائل کے اندر جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس راستے میں رہنمائی لیتے ہوئے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ہدایت کے مالک ہیں. وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِطِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پہلے اجتہاد کرنے والوں کو یہ توفیق دی، یہاں تک کہ انہوں نے مدون فرمائے ہر طرح کے مسائل گہرے اور ظاہر. مگر یہ کہ نئے واقعات جو ہیں وہ مسلسل واقع ہونے والے ہیں، پیش ہونے والے ہیں، اور نئے واقعات جو ہیں تنگ پڑ جاتا ہے ان سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ، اور مشکل مسائل کو حل کرنا یہ نصوص سے اقتباس کرتے ہوئے ہوتا ہے. وَالْاِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے، اور یہ احکام کے ماخذ پر واقفیت کے ساتھ ہوگا، وہ ماخذ کے جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. اور تحقیق وقت جرى علی الموعد، اور تحقیق میری طرف سے وعدہ ہوا تھا فی مبدأ بدایت المبتدی، بدایت المبتدی کی ابتدا میں، ان اشرحها بتوفیق اللہ تعالی، کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے. شرحا ارسمہ، شرحا نکرہ یا اس کے بعد فعل، یہ نکرہ کے لیے فعل کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، کہ میں اس کی ایسی شرح کروں گا. ارسمہ بکفایت المنتہی، جس کا نام کفایت المنتہی رکھوں گا. فشرعت فیہ، تو میں اس میں شروع ہوا. والوعد یصوغ بعض المصاغ، اور وعدہ کچھ کام کو آسان کر دیتا ہے، اور وعدہ کچھ آسانی کر دیتا ہے. وحین اکاد اتکئ عنہ اتکاء الفراغ، اور جب میں قریب ہوا کہ تکیہ لگاؤں اس سے فارغ ہو کر. تبینت فیہ نبذا من الاطناب، تو ظاہر ہوا، معلوم ہوا مجھے اس میں کچھ اطناب، اس میں مجھے کچھ طوالت معلوم ہوئی ہے. چلیے بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.